ولی کامل استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام فضلائے کرام، نہایت ہی واجب التکریم مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، عالم اسلام کی عظیم الشان تعلیمی تربیتی دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم حسینیہ شہداد پور سندھ کے سالانہ اجتماع میں استاذ العلماء شیخ الحدیث مخدوم و مکرم حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور استاذ العلماء استاذ القراء شیخ المجودین حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عبدالرشید رحیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رکن مجلس عاملہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، معاون ناظم وفاق المدارس العربیہ پاکستان صوبہ سندھ کی محبت بھری دعوت پر اللہ نے پہلی مرتبہ حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ علماء اور صلحاء کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہم سب کی حاضری ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور انشاءاللہ ذریعہ نجات بھی، سب کہیں انشاءاللہ۔ جامعہ دارالعلوم حسینیہ شہداد پور کا فیض صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اللہ نے اس کا فیض اس کے بانیان کے اخلاص کی برکت سے پوری دنیا میں پہنچایا ہے اور پہنچ رہا ہے، اور اس سال بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس جامعہ سے حفظ قرآن کریم اور قراءات عشرہ کی سعادت حاصل کرنے والوں کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ سب کہو الحمدللہ۔ اور عالم و فاضل بن کر جانے والے ان علماء کی تعداد، ایک بڑی تعداد بھی یہاں موجود ہے جن کی ابھی دستار بندی ہوگی۔ مجھ سے قبل حضرت اقدس حضرت مولانا محمد قاسم سومرو صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ آپ کو سندھی میں فرما رہے تھے، مدرسہ دینی تعلیم کا مرکز ہے اور مدرسے کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے دین زندہ ہے۔ یاد رکھیے، مدرسہ اس کی بنیاد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی۔ مدرسہ حضور نے شروع فرمایا، مدرسہ حضور نے جاری فرمایا، اور مدرسہ جب سے اسلام آیا تب سے ہے، اور جب تک انشاءاللہ اسلام رہے گا مدرسہ بھی رہے گا۔ سب کہو انشاءاللہ۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم فرمایا، مدرسے میں طلباء کو داخل فرمایا، مدرسے کے طلباء سے محبت فرمائی، مدرسے کے طلباء کی ضروریات کا انتظام فرمایا، مدرسے کے طلباء کو اپنے گھرانے پر ترجیح دی، مدرسے کے طلباء کی بہبود کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہے، اور حضور کے مدرسے سے دین اگلی نسل تک پہنچا، اور اس نسل نے دین اگلی نسل تک پہنچایا، اور آج دین ہم تک پہنچا ہے، ہماری سند جا کے پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے فضلاء اور طلباء کے ساتھ۔ آج مدرسے کے خلاف مہم جوئی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ مدرسہ دین کا مرکز ہے، اور کچھ لوگوں کو اسلام اور دین سے تکلیف ہے، اس لیے وہ مدرسے کے خلاف فدا بناتے ہیں، رائے بناتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ اس لیے میرے دل میں آیا کہ قرآن و حدیث میں دین کے طلباء کا اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے جو تذکرہ کیا، مبارک ذکر فرمایا، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں دو طرح کے طلباء زیر تعلیم تھے۔ کچھ وہ طلباء تھے جو کل وقتی تھے، اور کچھ وہ طلباء تھے تو جز وقتی تھے۔ بالکل ایسے جیسے آج ہمارے مدارس میں کل وقتی طلباء بھی پڑھتے ہیں، جز وقتی طلباء بھی پڑھتے ہیں۔ کل وقتی طلباء مدرسے میں مقیم ہوتے ہیں، دن رات مدرسے میں رہتے ہیں، مہینوں گھر نہیں جاتے، بعض سالوں گھر نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدرسے میں بھی حضور نے یہی نظام بنایا، اور وہی نظام ہم نے اختیار کیا، وہی نظام چلا آ رہا۔ بخاری میں روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ارشاد فرماتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم السفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل بالزروع او کما قال۔ فرمایا کچھ انصار جز وقتی طالب علم تھے، وہ کھیتی باڑی کے لیے چلے جاتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے حضور کے مدرسے میں آتے تھے، اور کچھ مہاجرین جز وقتی طالب تھے، وہ کاروبار کے لیے مارکیٹ اور بازار میں چلے جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ لیکن میں ابو ہریرہ ان خوش نصیب طلباء میں سے تھا جو دن رات حضور کی خدمت میں موجود رہتے تھے، کل وقتی طالب علم تھے، دن رات قرآن یاد کرتے تھے، حدیث یاد کرتے تھے، اور وکانا ابو ہریرہ یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنہ۔ ابو ہریرہ تو حضور کے قدموں میں پڑا رہتا تھا، حضور کے مدرسے میں پڑا رہتا تھا۔ ابو ہریرہ تو اللہ کے نبی کی صحبت میں ملازمت اختیار کرنے والا تھا۔ ابو ہریرہ تو کثیر الملازمت بھی تھا، کثیر الصحبت بھی تھا۔ فَأَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو میں تو موجود ہوتا تھا، جب اللہ کے نبی کے درس میں تھوڑے لوگ ہوتے تھے میں اس وقت بھی موجود ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے مدرسے میں جو نظام جاری کیا، شہداد پور والوں تمہیں مبارک ہو، جامعہ دارالعلوم حسینیہ میں آج بھی وہ نظام زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام
ان طلباء کا کتنا خیال رکھتے تھے، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کی تعلیم کا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے آقا کو سب سے زیادہ فکر قرآن اور حدیث کے طلباء کے کھانے کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی نے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا عطا فرمایا، صاحبزادہ عطا فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے اہل بیت۔ ہم جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت اپنا ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ایسے حضور علیہ السلام کی آل و اولاد سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور اس لیے سمجھتے ہیں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتی، حضور نے فرمایا مجھ محمد کا میرے آل بیت کے سلسلے میں خیال رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرے، وہ حضور کا گھرانہ ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تولد ہوئے، پیدا ہوئے، لخت جگر نے فرمایا آقا آپ کا نواسہ ہوا، علی کا بیٹا ہوا، میرے لیے کیا حکم ہے، کیا کروں، عقیقہ کروں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقیقے سے منع فرمایا، اس لیے منع فرمایا کہ عقیقہ خود حضور نے کرنا تھا۔ اور یاد رکھو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا عقیقہ حضور نے کیا تھا، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ حضور علیہ السلام نے کیا تھا۔ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کبھی شہید، حدیث میں صراحت ہے آپ نے 2 میڈے ذبح کیے تھے عقیقہ میں۔ سیدہ نے پوچھا میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا تم 7ویں دن اپنے لخت جگر کے سر کے بال موڑ لو اور ان بالوں کا وزن کر لو، اور وزن کر کے تول لو، اور تول کر اسی مقدار میں چاندی میرے صفا کے مدرسے کے طلباء پہ خرچ کر دو۔ حضور نے طلباء پر خرچ کروایا، یہ صدقہ طلباء پہ خرچ کروایا۔ اس کا حوالہ موجود ہے میری کتاب کے اندر، آپ حیران ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کا صدقہ صفا کے طلباء پہ خرچ کروایا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ یہی حکم دیا، اور اسی سنت پر سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ کانا مشیتها مشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ جب چلتی تھی تو حضور یاد آ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی جیسی چال اور ڈھال تھی۔ اور بیٹی والوں، بیٹیوں والوں، اللہ کے نبی کو بیٹیوں سے کتنی محبت تھی۔ سیدہ فاطمہ جب تشریف لاتی تھی تو حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا یبنتی، او میری بیٹی تجھے مرحبا مرحبا۔ یہ رو پڑی مرض الوفات میں تو میرے آقا نے کان میں فرما دیا یا فاطمہ اما ترضین ان تکونی سیدت نسائی آل الجنہ، فاطمہ تمہیں مبارک ہو، تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ خاتون جنت اس لیے ہے آپ نے ان کا صدقہ طلباء پہ خرچ کروایا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا مدرسوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے، مدرسوں پہ صدقہ لگتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مدرسوں کو زکوٰۃ نہ دو، صدقہ نہ دو۔ تو میں قرآن اور سنت سے پوچھتا ہوں مدرسوں کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کا صدقہ ان طلباء پہ خرچ کیا۔
حضور کے مدرسہ صفہ میں کوئی مطبخ نہیں تھا، نہ مطبخ کے حالات تھے، اور عسر کا دور تھا، مشکلات کا دور تھا۔ یہاں استاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، شاگردوں کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں، یہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں۔ یہ جہاد کی چھاؤنی بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے، یہ مدرسہ بھی ہے، یہ درسگاہ بھی ہے، یہ تبلیغ کا مرکز بھی ہے۔ یہ سارے شعبے پھوٹے اللہ کے نبی کے اس عمل سے اور مستقل دین کے حصے بنتے چلے گئے انتظامی بنیاد پر۔ ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ خانقاہیں بھی ہماری ہیں، مدرسے بھی ہمارے ہیں، تبلیغ کے مراکز بھی ہمارے ہیں، اور ان سب کے ساتھ جڑے رہو۔ افغانستان والے بھی، جہاد والے، کشمیر والے بھی ہمارے ہیں۔ کھانے کا انتظام نہیں تھا، طلبہ بھوک سے نڈال ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رات صحابہ سے فرماتے، اور میرے صحابہ، من کان عندہ طعام اثنین فلیأت معہ، جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو اور وہ گھر میں 2 لوگ ہوں، تیسرا میرا طالب علم ساتھ لے جائے، اس کو کھانا کھلائے۔ آپ اعلان فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 آدمیوں کا کھانا ہے، وہ چوتھا یا 5واں میرا طالب علم لے جائے۔ جس کے گھر میں 4 آدمیوں کا کھانا ہے، وہ 5واں یا 6واں میرا طالب لے جائے۔ جب تک یہ کھانا نہیں کھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام، راحت، چین، سکون نہیں آتا تھا۔ ہر شب آپ ان طلباء کو تقسیم فرماتے، کوئی 1 طالب لے جاتا، کوئی 2 لے جاتا، کوئی 3 لے جاتا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تو اپنے مدرسے کے 10 طلباء کو ہر رات لے جاتے اور فرماتے، جو کچھ ہے میرے ان مہمانوں کو کھلا دو۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ان طلباء کو، قرآن پڑھنے والے طلباء کو، عہد نبوت سے ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، مہمانان رسول کہا جاتا ہے۔ یہ حضور کے مہمان ہیں۔ معاشرہ یہی سمجھتا تھا، کوئی کسی کا مہمان، کوئی کسی کا مہمان، قرآن کا طالب، حدیث کا طالب، فقہ کا طالب، دین کا طالب، نماز پڑھنے والا یہ طالب، تہجد پڑھنے والا یہ طالب۔ 14 صدیاں بھلے گزر گئی، چاہے وہ پاکستان میں ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، وہ آج بھی حضور کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کے مہمان کی میزبانی امت پہ لازم کی گئی۔ ان کا خیال کرو، حضور نے وصیت کی۔ میری استدلالی گفتگو ہے اور میں اپنے اکابر کے سامنے سبق سنا رہا ہوں۔ ہمارے فضلاء نے مشکات میں حدیث پڑھی ہے، آپ نے پیشین گوئی کی، جامعہ دارالعلوم حسینیہ شہداد پور سمیت تمام اداروں کے منتظمین کو حضور علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی، ان ناسا من اقطار الارض یأتونکم لیتفقہوا فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیرا۔ زمین کے کونے کونے سے تمہارے پاس لوگ دین پڑھنے آئیں گے، قرآن سیکھنے آئیں گے، کونے کونے سے آئیں گے۔ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ ابھی بھی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ یہاں سے پڑھ کر کوئی قطر گیا، کوئی صومالیہ گیا، کوئی سوڈان گیا، دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں آئے
علم دین حاصل کیا، اس کی پیشین گوئی میرے آقا نے پہلے فرما دی تھی، ان ناسا من اقطار الارض یاتونکم، زمین کے کونے کونے سے لوگ دین سیکھنے پاکستان آئیں گے، شہداد پور آئیں گے، تمہارے پاس آئیں گے، فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب یہ تمہارے پاس آئیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، مجھ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دو گونج کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم سے ان طلباء کے کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، حسن تعلیم کی، حسن تربیت کی، خیر کی وصیت قبول کر لو۔ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت مجھ سے قبول کر۔ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، مالدارو تم اپنا مال ان پہ خرچ کرنا، انتظامیہ تم ان کی تعلیم صحت کی دیکھ بھال کرنا، ان کی حسن تعلیم کا خیال رکھنا، ان کی حسن تربیت کا خیال رکھنا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور آج بھی خوش نصیب علماء اور خوش نصیب مدارس کے معاون اس پر عمل کر رہے ہیں، کہو الحمدللہ، اس پہ عمل کر رہے ہیں، عمل کرتے رہو۔ حضور کے صحابہ دو طرح کے تھے، کچھ تاجر تھے، کچھ کاشتکار تھے، یاد رکھیے، مہاجرین سارے تاجر تھے، بزنس مین تھے، کاروباری تھے، اور انصار کاشتکار تھے۔ میرے آقا نے دونوں کو الگ الگ حکم دیا۔ مہاجرین سے فرمایا میرے ان طلباء کے بہترین کھانے کے لیے ان کی دعوتیں کیا کرو۔ صحابہ میں جو تجار تھے وہ حضور کے مدرسے کے طلباء کی دعوت کیا کرتے تھے، اور حضرت کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ ہر شب حضور کے مدرسے کے 70 طلباء کی دعوت کرتے تھے، 70 طلباء کی، 70 طلباء کی۔ اور اگر مجھے وقت فرصت دے تو میں بخاری کا ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ ہمارے یہ اکابر پڑھا رہے ہیں اور ہمارے یہ فضلاء پڑھ چکے ہیں۔ ایک رات حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جس کے گھر میں 2-3 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 2-3 میرے طلباء لے جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 طلباء گھر لے گئے، کھانے کے لیے 3 طلباء گھر لے گئے۔ یہ بخاری میں کئی جگہ پر یہ واقعہ مذکور، گھر جا کے ذمہ لگایا ان کو کھانا کھلاؤ، خود حضور کی صحبت میں چلے گئے۔ مہمانوں نے کہا کہ جب تک میزبان نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ مدارس کے طلباء خوددار ہوتے، انہوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے میزبان کے بغیر کھانا۔ رات کافی گزر گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے، گھر والی سے کہا مہمانوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا مہمان انکاری ہیں، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر غصے ہوئے، ناراض ہوئے، لمبا واقعہ۔ بالآخر اپنے ان مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ حدیث میں صراحت ہے، اور میں یہ حوالہ تاریخ کا بھی نہیں بخاری کا پیش کر رہا ہوں۔ طلباء کو کھانے کی برکت کیا ظاہر ہوتی ہے، طلباء کو کھلانے کا، رزق میں کھانے کی وجہ سے رزق میں برکت کتنی ہوتی ہے، یہ میں بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب بھی کوئی لقمہ اٹھایا جاتا الا ربت من الاسفل، کھانا نیچے سے اوپر اور بڑھ جاتا، نیچے سے اوپر اور بڑھ جاتا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہوئے، ابو بکر صدیق کھانا اٹھا کر اپنی اہلیہ کے پاس لے آئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو اہلیت، ان کی کنیت تھی اخت بنی فراس، لفظ بھی ہے، فرمایا یا اخت بنی فراس
اور بنی فراس کی بہن ذرا کھانے کو دیکھ، جو کھانا تو نے طلبہ کے لیے دیا تھا وہ بچ کے آیا ہے، اس کھانے کو دیکھ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ قسم کھا کے کہنے لگی، اللہ کی قسم جو کھانا میں نے دیا تھا اور یہ جو واپس بچ کے آیا ہے یہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے، یہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کا حوالہ۔ اتنی اللہ نے برکت دی طلباء کو کھانا کھلانے کی، 3 گنا کھانا بڑھ گیا۔ تاجروں، ان طلباء کے کھانے کا انتظام کرو، 3 گنا رزق بڑھے گا، 3 گنا بزنس بڑھے گا، 3 گنا کاروبار بڑھے گا، 3 گنا کیا کئی گنا اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے۔ 2 بھائی تھے، اما احدہما فیحترف، حدیث میں لفظ ہے، ایک کاروبار کیا کرتا تھا، صنعت و حرفت کرتا تھا، اور دوسرا قرآن پڑھتا تھا، اور اس پر خرچ بھائی کرتا تھا۔ تو وہ بھائی شکایت لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں کام کاج کرتا ہوں اور یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، آپ اس کو فرمائیں یہ بھی قرآن، یہ بھی میرے ساتھ کام کروایا کرے، خرچے پورے نہیں ہوتے، یہ بھی کام کروایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت سن کر یہ نہیں فرمایا، میاں تو بھی کچھ وقت کاروبار کو دیا کر، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ میں آگے چل کے قرآن سے عرض کروں گا، میں آیت قرآن اس پر پیش کروں گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کاروبار کو وقت دیا کر، آپ نے اس بزنس مین سے فرمایا، صنعتکار سے فرمایا، ارے میاں اس کو قرآن پڑھنے دے، لعلک ترزق بہ، تو نہیں جانتا تیرا یہ بھائی قرآن پڑھتا ہے اور تیرا مال اس پہ خرچ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا رب تجھے رزق دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، یہ اردو نہیں آتی آپ کو تو اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ، لعلک ترزق بہ، تجھے اسی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔ اور انصار کو آپ نے پابند کیا ہوا تھا، انصار اگر اپنے باغات کی سلامتی اور برکت چاہتے ہو تو جب باغ میں جایا کرو کھجور کے خوشے توڑ کے لایا کرو، اور جہاں یہ میرے طلبہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں وہاں حضور علیہ السلام نے رسی بندھوا دی تھی، اس رسی کے ساتھ خوشے لٹکا دیا کرو تاکہ جس کو بھی بھوک لگے، ان کی غذا خوراک روٹی آٹا نہیں تھی، نہ اس کا انتظام تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری خوراک تو 2 اسودین تھی، 2 کالی چیزیں تھی، یا ہم پانی پیتے تھے یا ہم کھجور کھاتے تھے، کھجور کھاتے تھے۔ انصار خوشے توڑ کے لاتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں غالب گمان یہ کھجوریں عشر کی ہوا کرتی تھی۔ اب گندم کا سیزن آ رہا ہے نا تو یہ انصار کی سنت ہے، دارالعلوم حسینیہ میں اور مدارس میں اپنی گندم کا عشر پہنچانا، آم آئے تو آم کا عشر پہنچانا، کیلا آئے تو کیلے کا عشر پہنچانا۔ 20واں حصہ ان زمینوں کا جو بارانی نہیں ہے اللہ کا حصہ ہے، جو طلبہ کا حق ہے، اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ عشر کا حصہ حضور کے مدرسے کے طلبہ پہ خرچ ہوتا تھا، طلبہ پہ خرچ ہوتا تھا۔ اور ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت تشریف فرما ہے، نماز ظہر بھی ادا کرنی ہے۔ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ہاتھ سے چکی چلانی پڑتی تھی اور بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا۔ چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھ میں گڑھے پڑ گئے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ میں گڑھے پڑ گئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ کچھ غلام اور باندیاں غنیمت یا فے میں آئی ہیں،
تو فرمایا سیدہ فاطمہ سے، فاطمہ تم چلی جاؤ نا بابا کے پاس، ایک باندی لے آؤ یا غلام لے آؤ، سارے کام تمہیں کرنے پڑتے ہیں، بچوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، جھاڑو بھی لگانا پڑتا ہے، پوچھا بھی کرنا پڑتا ہے، کھانا بھی بنانا پڑتا ہے، چکی بھی چلانی پڑتی ہے، جہاد کے گھوڑوں کا کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، تمہیں ضرورت ہے ایک غلام لاؤ، ایک باندی لاؤ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائی، آگے اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی اور انہیں پیغام دیا کہ فاطمہ ایک غلام یا باندی کا تقاضا کر رہی ہے، ابا حضور آئیں تو پیغام دینا۔ شام کا وقت تھا، میرے آقا تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضور کو یہ پیغام دیا۔ فاطمہ آئی تھی بیٹی اور وہ تقاضا کر گئی ہے ایک غلام یا باندی انہیں بھی مل جائے، کام کاج میں سہولت رہے گی۔ اتنا حصہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، تھوڑا سا اگلا حصہ بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی لخت جگر کا پیغام سن کر بیٹھے نہیں گھر میں، الٹے پاؤں سیدہ فاطمہ سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ کہتی ہیں قد آوینا الی مضاجعنا، ہم تو سو چکی تھی بستروں پر، علی بھی سو چکے تھے، میں بھی سو چکی تھی۔ حضور نے آواز دی، ہم اٹھنے لگے۔ اللہ کے نبی سب کی راحت رسانی کا بہت خیال فرماتے تھے، بہت رحیم و شفیق تھے، میرے آقا نے اٹھنے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اعلی مضاجعکما، یہیں رہو، بستروں پہ ہی رہو، بستروں پر خود تشریف فرما ہوئے۔ اور اگلا حصہ مسند احمد میں ہے، صاحب فتح الباری نے اسی مقام پر نقل بھی کیا ہے۔ فرمایا فاطمہ بیٹی تمہارا پیغام ملا، تمہیں غلام یا باندی چاہیے، میرے اس اگلے جملے پہ غور کرو، تمام مسلمانوں غور کرو، علماء کرام غور کریں۔ آج میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کر ڈالا کہ مسجد کا امام بھی پوچھتا ہے مدرسے پہ زکوٰۃ لگتی ہے، طلباء پہ زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے۔ یہ دراصل مدارس کی شاہ رگ کو کاٹنے کے لیے ایک عالمی منصوبہ ہے جو حضور کے زمانے میں بھی بنا تھا اور آج پھر بنایا جا رہا ہے۔ مدرسہ بند ہو، اس کے لیے اس کے وسائل بند کر دو، چندہ بند کر دو مدرسوں کا۔ منافقین نے بھی یہی کیا تھا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، انہوں نے کہا تھا طلباء کا چندہ بند کرو یہ بھاگ جائیں۔ جواب آیا تھا وَلِلَّهِ خَدَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ سارے بولو اللہ نے کہا میں اپنے قرآن والوں کو رکھوں گا۔ آج بھی یہی منصوبہ ہے، اکاؤنٹ میں زکوٰۃ نہیں جائے گی، مدرسے کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کیوں دیتے ہو چندہ مدرسے کو؟ تمہیں چندہ کون دیتا ہے؟ گھبراؤ نہیں، جس کا قرآن ہے وہی مدرسے کو زندہ رکھے گا، کہو انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ سے فرمایا فاطمہ سنو، واللہ لا اعطیکم واصحاب الصفۃ تطوی بطونہم من الجوع، اللہ کی قسم میں تمہیں نہ غلام دوں گا نہ باندی دوں گا، کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ لا اعطیکم جمع کا صیغہ ہے، کسی کو بھی نہیں دوں گا، اس لیے نہیں دوں گا کہ میرے صفہ کے طلباء کے پیٹ خالی ہیں، وہ بھوک سے نڈھال ہیں۔ اللہ کی قسم میں ان کو بیچوں گا اور ان کے پیسے میں ان کے کھانے پہ خرچ کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے میں ان کو بیچوں گا اور ان کے پیسے میں ان طلباء کے کھانے پر، ان طلباء پہ خرچ کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت پر بھی ان طلباء کو ترجیح دی ہے، ان طلباء کو ترجیح دی ہے، اس لیے ان طلباء کا خیال رکھو۔ اور رب کہتا ہے خیال رکھو۔ قرآن اترا سورہ بقرہ میں رب نے فرمایا، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں،
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. زکوٰۃ خرچ کرو، صدقہ خرچ کرو ان طلبہ پر. فی سبیل اللہ سے مراد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد علم ہے اور اس کا مصداق طلبہ ہے. رب کہتا ہے زکوٰۃ صدقہ خرچ کرو ان طلبہ پر جنہوں نے اپنے آپ کو علم میں قید کیا ہوا ہے، جو شوال میں آتے ہیں اور شعبان تک رمضان تک مدرسے میں رہتے ہیں. حضرت قاری عبدالرشید صاحب چھٹی دیتے ہیں 25 رمضان کو اور بچہ آتا ہے 10 شوال کو. اس کی زندگی کے دن رات، اس کا شباب، اس کا روح اور اس کا بلوغ اور اس کی ساری زندگی پڑھنے میں گزر رہی ہے. ربا یہ کما کیوں نہیں سکتے؟ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض. علم میں اتنے منہمک ہیں ان کے پاس ملازمت کا، ان کے پاس کاروبار کا وقت ہی نہیں ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. خوددار لوگ ہیں، بھیک نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے، سفید لباس ہے جو ان کے حالات سے بے خبر ہے. وہ یہ سمجھتا ہے صاحب یہ تو بڑے مالدار ہیں، یہ دیکھو سفید سوٹ پہن کے بیٹھے ہیں، ان کو زکوٰۃ کیسے دیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. جو ان کے حالات سے بے خبر ہے وہ انہیں غنی سمجھتا ہے، دولت مند سمجھتا ہے. اور ان کا کمال یہ ہے لا يسألون الناس الحافا. وہ لوگوں سے لپٹ کر چندہ بھی نہیں مانگتے، لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے. آگے فرمایا وما تنفقوا من خیر. ان پہ جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا تمہیں بدلہ عطا کرے گا، اللہ اس کو جانتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں آخر میں یہ درخواست کرتا ہوں ان مدارس کو مضبوط، خدا نہ خواستہ یہ مدرسے نہ رہے جیسے مولانا قاسم سومرو فرما رہے تھے اسپین میں، غرناطہ میں، قرطبہ میں 700 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. دینی تعلیم بند کر دی گئی، لوگوں کو عیسائی بنا دیا گیا. آج دنیا کی عظیم الشان قرطبہ مسجد میں عیسائی گرجے میں صلیب کی پوجا کر رہے ہیں. اور آج مغرب یہی چاہتا ہے آپ کی ثقافت بدل دے، آپ کا دین بدل دے، آپ کی اسلامی شکل بدل دے، حیا کا خاتمہ کر دے، پردے کا خاتمہ کر دے، داڑھی کا خاتمہ کر دے، قرآن کی تعلیم کا خاتمہ کر دے. اس لیے دباؤ ہے آج مدرسوں پر، ہمیں مجرموں کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے. ہماری بہنوں بیٹیوں کے نام پوچھے جا رہے ہیں، فورس شیڈول کیا جا رہا ہے، نہ جانے کیا 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 جا رہا ہے دباؤ میں رکھنے کے لیے تاکہ آپ مدرسے سے دستبردار ہو جائیں. لیکن یہ مشکل وقت ہے اور جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. آج وہ دور ہے جس دور کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الصابر علی الدین کالقابض علی الجمرہ. دین پہ جمنا ایسے ہے جیسے انگارے انگوٹھی میں لینا، انگارے مٹھی میں لینا. دین پہ ہیں اور کہو انشاءاللہ دین پر رہیں گے، روکھی سوکھی کھا کے بھی مدرسے چلائیں گے. دستبردار نہیں ہو سکتے، دستبردار نہیں ہوں گے. ہمارے اکابر نے قربانیاں دی، ہم نے دین حاصل کیا. آج آپ قربانی دیں گے، آپ کی نسلوں تک دین پہنچے گا. اور آپ کو مبارک ہو، آپ کے مدارس کا ایمان کا چوکیدار وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے. کہو الحمدللہ. آپ کے اکابر پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا لیکن آپ کے اکابر استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے. آج اس کی برکت ہے کہ صرف 1 سال میں وہ مدارس جن کا وفاق المدارس سے الحاق ہے ان سے 88,374 قرآن کے حافظ اور حافظات تیار ہوئے ہیں. کہو سبحان اللہ.
88,374 حفاظ اور حافظات ان مدارس نے قوم کو دیے ہیں۔ کہتے ہیں مدرسے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اماموں کی شارٹیج نہیں ہونے دی، خطیبوں کی کمی نہیں ہونے دی، قرآن کی شارٹیج، دین کے احکام کی شارٹیج نہیں ہونے دی۔ تم سے تو ہٹا نہیں پورا ہوتا اور آج کل پیناڈال نہیں پوری ہوتی، تم مدرسے کیا چلاؤ گے؟ پیناڈال گولی نہیں ملتی، میں بھی خود بیمار ہوں، دعا فرمائے اس مبارک اجتماع میں اللہ مجھے بھی صحت عطا فرمائے اور بھی سب بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ دوستو 88,000 قرآن کے حافظ وفاق کی اس نظم میں تیار ہوئے، 33,000 سے زائد علماء اور عالمات وفاق کے اس نظم سے ایک سال میں تیار ہوئے، اور جب سے یہ وفاق معرض وجود میں آیا 11 لاکھ سے زیادہ علماء وفاق کے یہ مدرسے قوم کو دے چکے ہیں۔ آج الحمدللہ گلی گلی حلال حرام کے مسائل بتانے والے موجود ہیں، دین سکھانے والے لوگ موجود ہیں۔ آج مغرب سے جو ایجنڈا آتا ہے اور وہ ایجنڈا یہ علماء جھوٹی کی نوک پہ ٹھکرا کر اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان مدارس کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے اور جامعہ حسینیہ کو دن دگنی، دارالعلوم حسینیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر اپنے ان اکابر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ جیسے کم علم اور نالائق کو اتنے عظیم الشان اجتماع میں دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔